السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی جو ہے پہلے اچھائیوں کو لانے کی محنت کرتا ہے، محنت کرتے کرتے پھر کیا ہے، وہ اچھائیاں اس کا مزاج بن جاتی ہیں، وہ اچھائیاں اس کی عادت بن جاتی ہیں۔ اب کہتے ہیں بھئی یہ خلق اخلاق والا ہے۔ اخلاق جو ہے تکلف سے نہیں ہوتا، اخلاق جو ہے تکلف سے نہیں بلکہ اس کا مزاج بن گیا۔ ایک آدمی کا سچ بولنے کا مزاج بن گیا، اب وہ ہر حال میں سچ بولے گا۔ ایک آدمی کا خدا نخواستہ جھوٹ بولنے کا مزاج بن گیا، وہ بات بات میں جھوٹ بولے، مذاق میں جھوٹ بولے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جھوٹ بولے، کیونکہ مزاج بن گیا۔ تو بد اخلاقی ایک مزاج کا نام ہے، اخلاق ایک مزاج کا نام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، اس پر اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو محبت اور دلوں میں جوڑ اللہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ یقین بنا کر جو ہے ان تعلیمات کو سننا اور ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا۔ یہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں ایک نعمت ہے زبان۔ اس زبان کے استعمال کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا کہ اس زبان کے بول کو کیسے ہم صحیح کریں۔ اس کا ایک عمل ہے کہ زبان سے ہمیشہ سچ بولیں، زبان سے ہمیشہ سچ بولیں، کہ ہماری زبان پر جھوٹ نہ ہو۔ سچ ایک نیکی نہیں، کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ جھوٹ ایک گناہ نہیں ہے بلکہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن بخیلا، کیا ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہو سکتا ہے، بعض کی طبیعت میں بخل۔ کیا ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ بعض مرتبہ ہو بھی سکتا ہے۔ ایکون المؤمن کذابا، کیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ بخیل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی، اس زندگی کی دو خوبیوں پر بنیاد اللہ نے، آپ دیکھیں دشمنوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دو خوبیوں کا خوب اظہار فرمایا، اور وہ کیا خوبیاں ہیں؟ الصادق الامین، آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اتنا جو دشمن بھی آپ کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے، دشمن بھی آپ کی امانت داری کی گواہی دے رہا ہے، اور اپنے مال کو آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھ رہا ہے۔ یہ آپ کی خوبی تھی، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سب سے بڑی چیز آدمی پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے، آدمی کا اعتماد آتا ہے۔ اعتماد جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے۔ اعتماد، شوہر کا بیوی پر اعتماد ہو، بیوی کا شوہر پر اعتماد ہو، ماں باپ کا بچوں پر، بچوں کا ماں باپ پر اعتماد ہونا، یہ بہت بڑی، اس سے زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ سوچیں جس گھر کے اندر ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو، اس گھر کی فضا میں، اس گھر کے ماحول میں کتنا سکون رہتا ہے، اس رشتے میں کتنا سکون ہوتا ہے، ان تعلقات میں کتنا سکون ہوتا ہے۔ دو دوست ہیں، ایک دوسرے پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی راز کی، اپنی تنہائی کی، اپنی راز کی باتیں بتاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کتنا پرسکون رہتے ہیں، کیونکہ ٹرسٹ ہے، امید، یہ اعتماد ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر جو ہے اعتماد نہ ہو، اعتماد نہ ہو، اگر بیوی کو اگر اعتماد نہ ہو شوہر پر، شوہر کو اگر اعتماد نہ ہو بیوی پر، یا اگر ماں باپ کو اعتماد نہ ہو اپنے بچوں پر، تو پتہ نہیں کیسی زندگی مشکل ہوتی ہے۔ آدمی سوچ سوچ کے جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں ایک نعمت کیا ہے؟ وہ ہے اعتماد۔ اس سے زندگی آسان، زندگی پرسکون، زندگی بڑی محبت والی ہوتی ہے، محبت والی ہوتی ہے۔ اور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادیں، تین بنیادیں ہیں، یہ تین بنیادیں۔ ایک ہے سچائی،
ہمیشہ آدمی سچ کہے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے معاملات سے آدمی سچا ہو، اپنے معاملات میں سچا ہو، کتنا ہی بڑا مسئلہ ہو، کتنا ہی کیا نہ ہو، آدمی جو ہے جھوٹ نہیں، کیونکہ جھوٹ فوراً جیسے ہی جھوٹ بولو تو پھر کیا ہوگا، اعتماد ختم ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کبرت خیانت ان تحدث اخاک، سب سے بڑی خیانت کیا ہے، آدمی جو ہے اپنے بھائی کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے لیکن وہ آدمی آپ کو سچا سمجھ رہا ہے۔ آج دیکھیں ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کر آج جو ہے الا ماشاء اللہ اتنا ماحول جو ہے نا عام ہو گیا، آدمی سامنے والے سے ایسا جھوٹ بولتا ہے، سننے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بھائی سچ بول رہا ہے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو، چاہے بھائیوں کے اندر ہو، چاہے، اور یہی وجہ ہے کہ اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، زندگیاں پریشان ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایمان والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جھوٹے کی رہبری نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ جھوٹ، جس کا مزاج جھوٹ کا آ جائے اسے کبھی رہبری نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ جو آدمی سچ کہتا ہے، سچ کتنی برکتیں لاتی ہے، سب سے بڑی برکت اللہ کی رہبری ہوتی ہے۔ یہی فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي، جب تک وہ تو اس کی رہبری ہو رہی ہے، یہ سچائی اس کی رہبری۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جس کی زبان سچ ہو اس کو خواب بھی اچھے دکھائی دیتے، سچے دکھائی دیتے۔ جس کی زبان سچ ہو اس کے خواب بھی سچے دکھائی دیتے۔ تو آدمی کی سچائی کا اثر اس کے خوابوں پر، آدمی کی سچائی کا اثر اس کے زندگی پر پڑتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے صحابہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی تھی، دیکھیں۔ یہ ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ علماء نے لکھا ہے اس بات کو کہ بچوں کی تربیت میں جو اہم بنیادی باتیں ہیں، اس میں ایک بات کہ بچوں کو سچ کا عادی بنانا، کہ ہمارے بچے سچ بولیں۔ وہ کیسے بولیں گے، کب بولیں گے سچ؟ اس کی سب سے پہلی چیز، میں یعنی مطلب ماں باپ، ہم بڑے پہلے سچ بولنے کے عادی بنیں، یہ سب سے پہلی چیز۔ چاہے اپنی غلطی کو چھپانے پر ہو، چاہے اپنے غلطی پر پردہ ڈالنے پر ہو، یا مذاق میں ہو، کسی معاملے میں جھوٹ نہ ہو، مذاق میں بھی جھوٹ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بچے کو بلایا کوئی چیز دینے کے بہانے سے، آپ نے فرمایا اگر تمہاری نیت نہیں ہے وہ دینے کی، تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا۔ کیونکہ یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے، آدمی اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ آدمی جو ہے بس مذاق میں جھوٹ بول دیا، بس ایسے ہی کہہ دیا اپنی، تو غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، کون نہیں ہے غلط؟ غلطی ہو جانے کے بعد بچوں سے بھی غلطی ہو جائے، انہیں فوراً سزا نہیں دینا چاہیے، انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے، انہیں سختی نہیں کرنی چاہیے، انہیں یہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے آئندہ اس کا خیال رکھو۔ تو بچہ یہ اس کے اندر کانفیڈنس ہوگا، میں سچ بتاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، میں سچ کہوں گا تو بچوں گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اگر سچ بولنے پر ماں باپ اگر سختی کریں، ماں باپ اگر سزا دیں، تو فوراً جو ہے کیا ہوگا، بچہ جھوٹ بولے گا، اور جھوٹ بولنے پر میں بچ جاؤں گا، سچ بولنے پر ماں باپ کی جو ہے تنبیہ اور ان کی ڈانٹ ملے گی، فوراً آدمی یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے وہ واقعہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف منافقین کا عمل بتایا اور ایک طرف صحابہ کا عمل بتایا۔ غزوہ تبوک میں منافقین نہیں گئے، انہوں نے جو ہے اپنے اپنے جھوٹے عذر پیش کرتے رہے، حالانکہ کوئی عذر ان کا سچا نہیں تھا۔ یہ تین صحابہ تھے، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربی، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ تین صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک خیال آیا کہ ہم جو ہے نا جھوٹ کہہ کے بھی بچ سکتے ہیں، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی تھی،
ایسی تربیت کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی سچی بات کہیں گے، سچ بات کہی، اور سچ کہنے پر آئی آزمائش، ایسا نہیں کہ آزمائش آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ کے خاموش رہنے پر صحابہ خاموش ہو گئے، ایک دو نہیں 50 دن سے زائد کوئی ان سے بات نہیں کر رہا، 50 دن۔ یہ تینوں صحابہ پریشان تھے، کیا کریں، پورے مدینے کے اندر جو ہے مسلمان ایک طرف، یہ 3 صحابہ ایک طرف، لیکن 50 دن کے بعد اللہ کی طرف سے ان کی توبہ پر اللہ کی طرف سے ندام آیتیں اتری، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، 3 صحابہ، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، یہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، مدینے کی زمین انہیں تنگ کر دی تھی، کیا مطلب، کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی ملنے والا نہیں، سب نے بائیکاٹ کر دیا، اتنا بڑا امتحان ان پر آیا، یہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے معافی آئی، ثم تاب علیہم لیتوبوا، انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ اب دیکھیے قیامت تک ہمیں سچائی سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا عمل پیش کیا۔ تو بعض مرتبہ آپس میں، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، دوست ہوں، کوئی بھی ہو، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ غلطی ہو جائے، کہنا بھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، وقتی طور پر ناراضگی ہوگی، وقتی طور پر امتحان بھی ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کا جو انجام اور نتیجہ، رزلٹ جو ہوگا، وہ خیر کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ یقین ہمیں قرآن پاک سے نے ہمیں بنایا ہے، کسی معاملے میں بھی۔ کیوں؟ اگر اللہ نہ کرے زبان سے جھوٹ نکل گیا اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے، اور وہ غلطی کھل گئی، اس کا سب سے بڑا وبال اعتماد اڑ گیا، ٹرسٹ اڑ گیا۔ بڑی مشکل سے بنتا ہے اعتماد، بڑی مشکل سے، اور ایک مرتبہ اب ٹرسٹ ختم ہو جائے، اعتماد ختم ہو جائے، بس۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین حدیث، چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگیوں کو بنا رہی ہیں، ہماری شخصیتوں کو بنا رہے ہیں۔ المؤمن، جانتے ہو مومن کون ہے؟ مومن کی شان کیا ہے؟ لا یخدع ولا یخدع، سبحان اللہ۔ مومن کی شان ایسی ہوتی ہے، وہ کسی کو دھوکہ دیتا نہیں، ولا یخدع، اور وہ اتنا ہوشیار اور اتنا چوکنا رہتا ہے، بیدار مغز رہتا ہے کہ وہ اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دونوں طرف، نہ وہ تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ اس کو کوئی دھوکہ دے سکتا۔ یہ دھوکہ کیا ہے؟ وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ نفاق سے۔ ایک آدمی کسی کے سامنے بات کر رہا ہے، کتنے مشورے کے لیے میں آپ سے مشورہ کرنا ہے، کتنی بڑی اہم بات ہے مشورہ۔ صحابہ آپس میں مشورہ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے۔ مشورے میں آدمی اپنی جو ہے نا پرسنل ذاتی چیزیں کہتا ہے، وہ اسی وقت کہتا ہے جب اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے۔ اگر وہ اس چیز، اسی لیے فرمایا المجالس بالامانہ، ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں، ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری جو آپس کی باتیں ہوتی ہیں، وہ امانت ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امانت کا مطلب آدمی آپ پر بھروسہ کر کے ایک بات کہہ رہا ہے اور آپ اس بات کو لیک کر دیں، آپ اس بات کو دوسروں سے کہہ دیں، کبورت خیانتن، بہت بڑی خیانت ہے، ان تحدث اخاک، آپ اپنے بھائی سے بات کر رہے ہیں اور وہ بات جھوٹ ہے، لیکن وہ سامنے والا کیا ہے، آپ کو سچا سمجھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ ان اخلاق کے ذریعے سے اللہ نے ہماری زندگیوں میں محبتیں، اللہ نے ہمارے دلوں میں جوڑ اللہ نے پیدا کیا، ہمارے گھروں میں، ہمارے تعلقات میں، ہمارے رشتوں میں جوڑ آتا ہے، محبت آتی ہے انہی صفات سے، انہی اخلاق۔ اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے نا، میاں بیوی کا، بڑے چھوٹوں کا، آپس میں ایک دوست کا دوسرے دوست کے ساتھ، آپس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کے ساتھ رہیں۔ اور یہ اعتماد، یہ اعتماد قائم کیسے ہوتا ہے؟ اس کی سب سے پہلی بنیاد، آدمی زبان سے کیا کرے؟ سچ بولے، جھوٹ نہ۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعید بیان کی ہے. ایک مرتبہ ایک بول آدمی بولتا ہے زبان سے، میلوں فرشتے دور چلے جاتے ہیں اس کی نحوست سے، اس کی بدبو سے، میلوں چلے جاتے ہیں. زبان سے جھوٹ کہے، آدمی زبان سے جھوٹ کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے بس ایسے ہی جھوٹ کہہ دیا، میلوں میل چلے گئے. آپ نے بتایا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ لا یہدی، اس کی رہبری نہیں ہوگی، کیونکہ وہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے. ایک صحابی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، میرے پاس کچھ برائی ہیں، بری چیزیں ہیں، ایک چھوڑ سکتا ہوں، ایک. آپ نے پوچھا کیا کیا ہے؟ تو آپ نے وہ سن کر فرمایا ایک کام کرو، جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو بس. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے جھوٹ چھوڑا جس کی برکت سے اللہ نے ساری برائیاں میرے سے نکلوا دی. اس لیے دوستو یہ جو ہے نا، یہ بہت مطلب ایک ایسی صفت ہے، ایسی چیز ہے کہ سچائی، کہ آدمی جو ہے نا سچ بولے، اپنے معاملات میں سچا ہو. آپ تشریف لے گئے بازار میں، کبھی کبھی جاتے تھے آپ بازار میں، جو ہے ایک صحابی ہیں، ایک شخص ہیں، وہ جو ہے اناج بیچ رہے تھے. آپ نے جو ہے ہاتھ ڈال کر دیکھا تو نیچے جو ہے نا کچھ گیلا تھا، اوپر خشک تھا. آپ نے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، بھائی اناج والے یہ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ وہ غفلت میں تھا، جان بوجھ کے نہیں تھا، اناج بھیگ گیا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو پھر کہا کہ نیچے گیلا ہے، اوپر نہیں. فرمایا یہ نہیں، صحیح نہیں ہے. اس موقع پہ فرمایا من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے، جو دھوکہ دے. کیونکہ دھوکے سے کیا ہے، بھروسہ اٹھ جاتا ہے. دھوکہ، اور دھوکہ کا مطلب کیا ہے کہ میں کسی کو بات کر رہا ہوں، سامنے والا سچ سمجھ رہا ہے حالانکہ وہ جھوٹ ہے. میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے، باپ اپنے بچوں سے بات کر رہا ہے، بچے باپ سے بات کر رہے ہیں، اور وہ بات کیا ہے، جھوٹ ہے، لیکن سامنے والے سمجھ رہے ہیں سچ ہے. یہ دھوکہ ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو جملہ ہے المؤمن لا يخدع ولا يخدع. ایک مرتبہ جو ہے ایک صاحب باہر سے آئے مدینہ منورہ میں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بدو صحابی، دیہات کے صحابی، ان سے پوچھا کہ آپ کے جو خلیفہ ہیں، آپ کے جو امیر المؤمنین ہیں، وہ کیسے ہیں، کیسے ہیں؟ بڑا عجیب جملہ انہوں نے کہا، امیرنا لا یخدع ولا یخدع. ہمارے امیر، ہمارے خلیفہ، ہمارے خلیفۃ المسلمین کیسے ہیں؟ کوئی ان کو دھوکہ دے نہیں سکتا، نہ وہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، نہیں دیتے. تاریخ ہے، ہرمزان ایران کا جو ہے بادشاہ، پورے تاج سب کچھ اس کے پاس، پکڑا گیا کسی معاملے میں، سزا دینے کے لیے کھڑا کیے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کوئی تیرے پاس عذر ہے؟ کہا ہاں ایک عذر ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ میری بات سننے سے پہلے آپ مجھے سزا دے دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زبان دی، کہا نہیں، جو تیرا عذر ہے تیرا سنیں گے، وہ پورا کریں گے، پھر اس کے بعد تجھے جو سزا دینی ہے وہ دیں گے. کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی پینا ہے. بس پانی پیش کیا گیا، پانی لیا اور منہ تک لے جا کے پھینک دیا زمین پہ، پھینک دیا مشہور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے تو مجھے دھوکہ دے دیا، میں تجھے دھوکہ نہیں دیتا، جا تو آزاد ہے. اسی موقع پر وہ مسلمان ہو گیا. میں نے سنا تھا کہ مسلمان زبان سے کوئی بول دیتا ہے تو اس کا لحاظ رکھتا ہے. میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی زبان کا کتنا پاس رکھتے ہیں. تو یہ ہماری تاریخ، یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے عرض کیا، دو آپ کی بنیادیں نبوت سے پہلے، الامین الصادق، الامین الصادق. کیوں؟ اس لیے کہ 600 سال تقریباً جو ہے جہالت کے گزر چکے ہیں. اللہ کا نام کوئی نہ سنا نہ کوئی جان رہا ہے. وہاں پہ کھڑے ہو کر کہنا اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کتنی اونچی بات ہے. اس اونچی بات کو کہنے والا جو ہے جب کہے تو سامنے والا اس کی بات پر بھروسہ کریں، ٹرسٹ کریں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال آپ کے اخلاق کو اتنا انہیں نمایاں کیا کہ دشمن کی زبان سے بھی نکلوایا الامین الصادق، الامین الصادق. تو سب سے پہلی چیز ہمارے اندر کیا ہو
جھوٹ سے ہم اپنے آپ، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے گھر کے اندر بھی، اسی لیے علماء نے ایک بات عجیب لکھی ہے، دجالی زمانے میں، دجالی دور میں جو دجالی اثرات ہوں گے اس میں جھوٹ پھیل جائے گا، جھوٹ پھیل جائے گا، یعنی ایسا پھیلے گا سچوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، سچوں پر بھی الزام لگیں گے، جھوٹ پھیل جائے گا۔ اس لیے اس بعض مرتبہ شیطان کیا ہے، ایک وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، میں ایک سچ بولنے سے کیا فائدہ، میں اکیلا اگر سچ بولوں تو کیا فائدہ، وہ میری ذات کے لیے ہے، میں اگر سچ بول رہا ہوں تو اللہ کے پاس سچا لکھا جاؤں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچ عمل ہے، سچ بولتے 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 پھر وہ صدیق لکھا جاتا ہے، بھئی یہ سچا ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے، سچا، سچ بولنا عمل ہے، سچا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ صدیقین ہیں، یہ سچ بولنے والے ہیں، والصادقین والصادقات والصادقین، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، کیونکہ اس کے خلاف حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک واقعہ یاد آیا، بدر کے موقع پر مومن جو ہے نا کیسا ہوتا دیکھیں، ایک صاحب پکڑے گئے بدر کے موقع پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے، تو آپ نے پوچھا بھی آپ کون؟ کہنے لگے میں اصل میں شاعر ہوں، میں اصل میں ایسے ہی آیا تھا، مجھے پکڑ لیا گیا، میرے بچے ہیں، میرے گھر والے ہیں، میں تو جو ہے میں اس میں جو ہے حصہ نہیں کھانا، کہ وہ شاعر تھے، لوگوں کو جو ہے نا وہ اشعار سے ابھار کر دشمنوں کی فوج میں لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ بھیج دی۔ احد میں پھر پکڑے گئے، آپ کہنے لگے نہیں، اب آپ نے اس موقع پہ ایک حدیث بیان فرمائی، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، بخاری شریف کی روایت ہے، لا یلدغ المؤمن، ایک مرتبہ آدمی مطلب یہ کہ دھوکے میں آ جائے ہو، لیکن 2 مرتبہ آ جائے، ایمان والا 2 مرتبہ کسی سے دھوکہ کھائے یہ نہیں ہو سکتا۔ لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت فرمائی، اسی لیے فرمایا علیکم بالصدق، ہمیشہ سچائی پر جمو، کیسے ہی حال کیوں نہ ہے، کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا معاملہ، بھائی میں یہ سچ ہے، وقتی طور پر کچھ معاملہ کچھ مسئلہ ہوگا، لیکن فإن الصدق يهدي إلى البر، بہت بڑی خیر و برکت کی طرف جو ہے نا یہ سچائی لے جاتی ہے۔ گھر میں سچائی کا ماحول ہو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کیا کریں گے، گھروں میں خیر و برکت لائیں گے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور پھر فرمایا یہاں تک کہ آدمی سچ کہتا ہے، سچ کہتے کہتے کہتے، کتنا بہترین جملہ دیکھیے، حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اللہ کے پاس وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے پاس کتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے پاس صدیق اگر لکھ دیا جائے۔ اور پھر آگے فرمایا جھوٹ سے اپنے کو بچاؤ، جھوٹ سے، کیونکہ جھوٹ فتنوں، کئی گناہوں کا مجموعہ، کئی خرابیوں کا مجموعہ۔ ایک آدمی کے اندر جھوٹ آ جائے، وہ ہر چیز کہہ کے جھوٹ بول کے بچ سکتا ہے، وہ ہر چیز کہہ کے دھوکہ بھی دے سکتا ہے، خیانت بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا دجالی فتنوں کی جو بنیادیں ہیں وہ جھوٹ پر ہیں، جھوٹ پر ہے۔ فرمایا کہ اِیَّاکُمْ وَالْکَذِبَ، کتنی تاکید کے ساتھ فرمانے دے کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، برائیوں کی طرف وہ رہبری کرتی ہے، ایک برائی نہیں، گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، یہدی الی الفجور، برائیوں کی طرف وہ ایک جھوٹ لے جاتا ہے۔ حدیث وہی ہے، ایک جھوٹ یہدی الی الفجور۔ گھر میں اگر کوئی ایک جھوٹ بول دے، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کیا ہوگا، اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے آدمی برائیوں کی طرف۔ پھر آپ فرمایا والفجور یہدی الی النار، اللہ حفاظت۔ اور پھر آدمی جو ہے
عادت بن جائے مذاق میں غلطی کو چھپانے، پھر کسی وجہ سے جھوٹ بولتے بولتے پھر ہوتے ہوتے پھر کیا ہے، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے بولتے بولتے یہاں تک کہ حتی یکتب عند اللہ کذاب، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں ایک زندگی اللہ دی ہے، ہماری گھر کی، ہماری آپس کی زندگی خوشگوار محبتوں کے ساتھ ہو۔ وہ کیسے؟ وہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ایک دوسرے پر بھروسہ ہو۔ بھروسہ آتا ہے سچائی سے، بھروسہ آتا ہے امانت داری سے، بھروسہ آتا ہے معاملات کی صفائی سے۔ کچھ بھی معاملات صاف رکھیں، معاملات صاف رکھیں، ٹرسٹ پیدا ہو۔ اور جو بھروسہ اٹھتا ہے ختم ہوتا ہے، جب بھروسہ اٹھ جائے پھر کیا ہے، پھر دیکھیں وہ گھر جو ہے نا گھر نہیں رہتا، وہ تعلقات نہیں رہتے۔ آدمی بات کرتے ہوئے سوچتا ہے، آدمی خریدتے ہوئے سوچتا ہے، آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے سوچتا ہے، آدمی کسی وکیل سے مشورہ لیتے ہوئے سوچتا ہے کیوں پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، یوں اس لیے کہ بھروسہ اٹھ گیا۔ بھروسہ اٹھ گیا، وہ کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ کہا اس کی بنیاد جھوٹ ہے، اس کی بنیاد دھوکہ ہے، اس کی بنیاد خیانت ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو بچانا، اور خاص طور پر اپنے بچوں کی تربیت اس پر کرنا کہ ہمارے بچے سچ بولیں۔ جھوٹ یہ چیز جو ہے نا اس کو ہرگز نہیں، کیونکہ آج چھوٹی چیز چھپائیں گے کل بڑی چیز چھپائیں گے، آج چھوٹی چیز چھوٹا دھوکہ ہوگا کل بڑا دھوکہ ہوگا، آج چھوٹا دھوکہ کل وہ جس پروفیشنل میں جائیں گے اسی پروفیشنل میں اس لیول کا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔